اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ تمامی یہاں بیٹھے حاضرین اور جہاں جہاں یہ خصوصی نشریات دیکھی جا رہی ہیں یعنی کہ ناظرین، ان تمام لوگوں کو میٹرو ون نیوز کی اس خصوصی نشریات آمد خیر البشر میں آپ کے اپنے میزبان بلال خان کا سلام۔ پہلی ربیع الاول سے میں نے آپ کو بتانا شروع کیا کہ 12 ربیع الاول تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ اسے نشریات کہتے ہیں، میں اسے عبادت کا ایک اور مختلف طریقہ کہتا ہوں۔ یہاں جو لوگ آ کر گفتگو کرتے ہیں، مفکرین دین اسلام، سماجی رہنما، سیاستدان اور جو وزراء ہوتے ہیں، وہ بھی اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں۔ مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر گفتگو کی جائے، اور خاص طور پر 2 سے 3 بجے کا یہ جو وقت ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے آفیسز میں، دفاتر میں ہوتے ہیں، خواتین جو ہوتی ہیں وہ اس وقت ٹی وی کے سامنے زیادہ تر جو ہے وہ بیٹھی ہوتی ہیں۔ تو میں ہمیشہ، میرا سلوگن یہ رہا ہے اس نشریات کا، آمد خیر البشر کا، کہ آپ دیکھ رہی ہیں اس وقت یہ ٹرانسمیشن، اپنے بچوں کو، جو چھوٹے چھوٹے بھی بچے ہیں، انہیں مستقبل کا معمار بننا ہے، ان کو سیرت النبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور بتائیں، ضرور پڑھائیں۔ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ وہ مختلف سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں لگا کر بچوں کو دے دیتے ہیں، تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، مستند کتابیں ہیں، مستند جو ہے وہ ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں، اس کا مطالعہ اپنے بچوں کو ضرور کرائیں۔ بہرحال اللہ رب العزت اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرا پسندیدہ جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور کہیں آگے جا کر فرماتا ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ میں نے پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی یہ کہا کہ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آج ہم بات کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے، اور اس کے بعد وہ باب بند کر دیا گیا۔ کس طرح؟ خاتم النبیین ہیں، تمام انبیاء، رسول، پیغمبر بھیجے گئے۔ کم و بیش بتایا جاتا ہے کہ 1,24,000 کے قریب، کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں، ایک تعین کیا گیا ہے کہ بھیجے گئے ہیں۔ وہ آخری اینٹ جو لگانی ہے، رسول اقدس احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر رکھنی ہے وہ اینٹ، اور وہ وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے ہم ٹرانسمیشن بھی آگے بڑھاتے جائیں گے، دن گزرتے چلے جائیں گے، ولادت کا دن بھی آئے گا، اس دن بھی یہ نشریات جاری و ساری رہیں گی۔ مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں رسول اقدس کی زندگی کے وہ اہم پہلو جن سے ہم اپنی زندگی کو منور کر سکتے ہیں۔ کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی خصوصی طور پر کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے 2 حصے ہیں، مکی حصہ اور مدنی حصہ، یعنی کہ 2 پہلو ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے ہر اصول کے اوپر بلا شبہ رہنمائی کی ہے۔ یہ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم کیسے ان کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ وقت گزرتا چلا جائے گا، تعارف، انٹروڈکشن لمبا ہوتا چلا جائے گا، لیکن میرے پاس آج بڑے خوبصورت اور خوبصورت مہمان موجود ہیں اس اسٹوڈیو کے اندر۔ میں چاہوں گا بلا کسی تاخیر کے میں ان کا تعارف کراتا چلوں، اور تعارف کے ساتھ ساتھ پھر میں یہ نشریات یعنی کہ یہ عبادت کا جو ذریعہ ہے یہ ان کے سپرد کر دوں۔ آج آپ ان کی خوبصورت گفتگو سنیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو گفتگو ہوگی وہ اتنی مؤثر ہے کہ اثر کر جائے گی، دلوں میں گھر کر جائے گی۔ ہمارے سب سے پہلے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حاجی محمد حنیف طیب صاحب۔ آپ سابق وزیر پیٹرولیم بھی رہے ہیں اور سرپرست اعلیٰ ہیں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا خوبصورت سا شہزادہ بھی یہاں پر موجود ہے، اور ہم چاہتے ہیں اور ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ اس نشریات کے اندر ہم منظوم انداز میں رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت، ان کا جمال، ان کا حسن، تمام چیزوں پر بات کریں۔ تو منظوم انداز کے لیے ہمارے ساتھ ہمارا شہزادہ موجود ہے، ثنا خان سرکار محمد ریان۔ السلام علیکم، بہت شکریہ ریان کہ آپ یہاں پر آئے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے جو ہے وہ مختلف پیرائے کے اندر ہم ثنا خوانی کروائیں، اور ماشاءاللہ مجھے پتہ چلا کہ ابھی آپ مدینہ سے بھی ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ، سرکار کا کرم ہے، اور کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہمارے ساتھ بہت دیرینہ ان کا ایک رشتہ قائم ہے،
اور سماج کے لیے بہترین کام کرتی ہیں. رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے جو اصول انہوں نے بتائے ہیں، میں دیکھتا ہوں عملی طور پر یہاں ریاست مدینہ کے لیے تو آواز اٹھانے والے بہت ہیں، لیکن اس ریاست کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اور عملی شکل دینے کے لیے ہماری بڑی معزز جو خاتون ہیں، ہماری معزز مہمان ہیں، ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں فیلڈ کے اندر یہ موجود رہتی ہیں. عالیہ سارم برنی صاحبہ ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں، سماجی کام بھی کرتی ہیں. آپ سارم برنی ٹرسٹ کو بھی ماشاءاللہ سے رن کر رہی ہیں، اور ان خواتین کے لیے بھی یہ زندہ جیتی جاگتی اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے مثال ہیں کہ جن خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی خواتین آج کے دور میں مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، انہوں نے تمام وہ بت جو تھے نا وہ بت توڑ دیے ہیں اور وہ ایک سانچہ بنا دیا ہے اور ایک باؤنڈری لائن بھی کھینچ دی ہے کہ خواتین کے لیے کیا اصول بتائے گئے ہیں دین اسلام نے. اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر سب سے زیادہ اگر اہمیت کسی شے کو دی ہے تو وہ عورت ہے، چاہے وہ ماں کے روپ میں ہو، چاہے وہ بیٹی کے روپ میں ہو، چاہے وہ زوجہ کے روپ میں ہو، تمام حقوق بتائے گئے ہیں. بہرحال پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. حاجی صاحب بہت شکریہ کہ آپ اس عبادت کا حصہ بنے، اور میں سمجھتا ہوں یہ عشاق کمیونٹی کا میں ذکر کرتا ہوں، عاشقوں کی جو کمیونٹی ہے، ان عاشقوں کی کمیونٹی میں بلا شبہ کسی شک کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہاں پر اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے ہیں، تو آپ کا تعلق عشاق کی کمیونٹی سے ہے. کیا کہیں گے ماہ ربیع الاول کے اس مہینے میں، اور آج 4 ربیع الاول ہے، نشریات بھی جاری ہے، آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندگی پر بات شروع کریں، گفتگو کریں اور لوگوں کے گوش گزار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آپ کو بھی، میٹرو ٹی وی 1 کو بھی آمد خیر البشر کے عنوان پر مسلسل 12 روزہ یہ پروگرام نشریات عبادت جاری رکھنے پر میں مبارکباد دیتا ہوں. آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں شروع میں ایک لفظ پر بہت زور دیا، رحمت للعالمین. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، وہ صرف رحمت للمسلمین نہیں ہیں، عالمین کے لیے. بہت خوبصورت، تمام جہانوں کے لیے. بہت خوبصورت. مثال کے طور پر لوگ سوچیں گے کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ عالمین کے لیے رحمت ہے. تو حضور کے ایک صحابی سعد ابن ابی وقاص ان 10 صحابہ میں ہیں جن کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی گئی. خوش نصیب لوگ تھے، خوش نصیب تھے. ان کو تھوڑا سا سینے میں تکلیف ہوئی. انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ مجھے سینے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مدینہ شریف کی 7 اجوا کھجوریں لے لیں، اس کے اوپر جو ماوا ہوتا ہے، گودا ہوتا ہے، وہ اتار لیں. سبحان اللہ. بیج کے تم صفوف بنا لو، اور بیج کو اور صفوف کو ملا کے، ماوا کو ملا کے یہ 7 اجوا کھجوریں کھا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہارٹ کی تکلیف میں افاقہ ہوگا. انہوں نے کیا اور ان کا افاقہ ہوا. لیکن رحمت للعالمین ہونے کے باوجود پاکستان کے کسی میڈیکل کالج میں، پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں، اور پاکستان کا کوئی ڈاکٹر ہارٹ کے مریضوں کو یہ چیز نہیں بتاتا. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اموات، بہترین ڈاکٹر بھی تو تھے، ہاں اس میں بھی تو کوئی شک نہیں ہے، تمام جہانوں کے سب سے بہترین طبیب تھے. لیکن ان طبیب کی یہ بات جو ہے وہ اگر غیر مسلموں کو بتائی جائے، اس لیے کہ اس وقت دنیا میں ہارٹ کی وجہ سے، ہارٹ فیلر کی وجہ سے جو اموات ہو رہی ہیں اتنی اموات کسی اور چیز سے نہیں ہو رہی. بالکل ایسا ہی. چلو ایک مثال ہو گئی. میں چونکہ 2 یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی سینڈیکیٹ کا ممبر بھی ہوں، تو وہاں بھی میں نے یہ کہا کہ اس کو آپ اپنے کورس کا حصہ بناؤ. اسی طرح سے دیکھیے آپ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کسی جگہ آپ علاقے کو فتح کر کے جائیں تو راستے میں اگر کوئی درخت آئے تو درخت کو نہ کاٹیں. اس لیے آج سے 1400 سال پہلے تو لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ درخت کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتا ہے، پہلے ہی بتا دیا تھا، اور آکسیجن کو ہوا میں پھینکتا ہے.
وہ آکسیجن ہم سب کے لیے، سامعین ناظرین سب کے لیے مفید ہے، لیکن یہ چیز اگر ہمیں پاکستان بننے کے بعد ایٹ لیسٹ کورسز کے ذریعے پڑھائی جاتی، تو آج یہ جو لوگ کہتے ہیں میں موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے، گرینری کو نہ کاٹا جائے، تذکرتاً میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے بالکل سینٹر میں کئی ایکڑ کا جو گرین باغ ہے، باغ قائد اعظم، اس کی تجویز وہاں سے ایم اے الیکٹ ہو کر محمد خان جنیجو کو دی، وہ آئے، کے ڈی اے نے وہ نقشہ بنا دیا اور اب کئی ایکڑ کا باغ بنا ہوا ہے۔ تو یہ گرینری کی بقا یہ انسانیت کے لیے بہت مفید ہے۔ تو یہ میں نے 2 مثالیں دی، لیکن میرے ساتھ اور بھی بیٹھے ہیں گفتگو میں بالکل اس پر گفتگو جو ہے وہ مزید چاہوں گا کہ آپ کریں۔ عالیہ بھابی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور علی صاحبہ ذرا میں چاہوں گا گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ آپ ایک خاتون ہیں اور مثال بنی ہے ان خواتین کے لیے، جیسے میں نے آپ کے تعارف میں کہا۔ میں چاہوں گا کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواتین کی اہمیت پہ، ان کی عظمت پہ ہمیشہ زور دیا ہے، اور میں نے کل بھی یہ کہا کہ مدینہ منورہ کی جو ریاست، ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اس کے 6 اصول تھے، جس میں سے ایک اصول یہ تھا کہ خواتین جو وومن امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے، وہ اصول بنایا انہوں نے، پیچھے نہیں چھوڑا۔ کیا کہیں گے آپ؟ بڑی کمال بات یہ ہے کہ آج کل کی یہ جو ایک بہت گہما گہمی ہے اور بڑی رنگ برنگی دنیا ہے، اس میں بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک ہمیں دیا، اور اس کے بعد ہمارے پاس سنت رسول آ گئی جو اس کا عملی نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ہمیں اس دنیا سے بہت ساری باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سارا جو عمل کرنے کا طریقہ کار ہے وہ موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ بیٹی پہ آج بھی اتنی بحث ہوتی ہے کہ اچھا بیٹی پیدا ہو گئی، اچھا اگلی بار بیٹا ہو جائے گا، ایک عجیب افسوس کا سا سارا سما باندھا جاتا ہے۔ آج بھی ہمیں تو عزت تبھی مل گئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی تشریف لاتی تھی، بی بی فاطمہ تشریف لاتی تھی، اور آپ کھڑے ہوتے تھے اور اپنی چادر ان کے لیے بچھا دیتے تھے۔ جو آپ نے بی بی اماں ختیجہ کے ساتھ جو آپ کا سارا عزت کا جو ایک سلسلہ رہا، وہ مثال ہے، اس کی کوئی مثال مل ہی نہیں سکتی۔ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں پر بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے سے 15 سال بڑی کو اپنی زندگی کے لیے پسند بھی کیا، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ وہ رہے، اور کس طرح سے اماں ختیجہ نے سارے معاملات چلائے، چاہے وہ وحی کا معاملہ تھا، کس قسم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ انہیں شامل رکھا، اور کس طرح سے انہوں نے آپ کا وہ جو ہم آج کل کہتے ہیں بیٹر ہاف، کس طرح سے دونوں نے مل کے سارے کام کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام بھی خود کر لیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شک نہیں ہے، تمام کام کیا کرتے تھے گھر کے، اور ہاتھ بھی بٹاتے تھے۔ آج جھگڑا کس بات پہ ہے؟ کھانا میں کیوں بناؤں، کھانا تم بناؤ، تو کپڑے میں کیوں سیوں، یہ جوتے میں کیوں اٹھاؤں، موزے میں کیوں۔ سارا جو ایک طریقہ کار ہے گھر کا نظام، سب تو ہمیں دے دیا۔ پھر بحث کس بات پر ہے؟ بحث اس بات پر ہے کہ ہم الجھے رہے میں اور میں، اور ویسٹ جو آج بہت ترقی کر رہا ہے، ہم حسرت سے دیکھ رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل وہ کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اس پر ریسرچ کی ہے، اس پر انہوں نے نان مسلمز نے کتابیں لکھی ہیں، اور کتابیں لکھنے کے بعد یہ تو طے ہو گیا کہ یہ ہستی بس یہ واقعی رحمت للعالمین ہے، اور یہ ہستی ایک ہی ہے جو اس دنیا میں آئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم سمجھیں، اگر ہم کلام پاک کے حوالے سے بات کریں، اس پر بھی ریسرچ وہی کر رہے ہیں۔ یہ سارے گہنے، یہ سارے جھومر، یہ سب زیور ہمارا ہے، ان کی ایک ایک بات، موتی، وہ سب ہمارا ہے، اور ہم نے دے دیا کس کو؟ غیروں کو۔ اور ہم نے کیا پسند کیا؟ غلامی۔ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو غلامی، کاش یہ غلامی ہم رسول کی کرتے، اللہ کی اطاعت کرتے، تو آج ہم بہت کامیاب ہوتے۔ ہمیں گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس کتاب اور عملی طور پہ سب چیزیں موجود ہیں۔ اور ایک صرف خواتین کیا، وہ تو رحمت للعالمین تھے، بچوں کے ساتھ کیا خوبصورت ان کا حسن سلوک تھا۔ ہمارے بچے بیچارے اس وقت روڈ پر رل رہے ہیں، ہمارے بچوں کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جس طرح کی زیادتیاں ہمارے بچوں کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ اور یہ کہا جا رہا ہے، ماں باپ کہہ رہے ہیں حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت کہہ رہی ہے مدرسے کی ذمہ داری ہے، ایک دوسرے پر جو الزام۔ اور میں مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، ایک واقعہ وہ جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آئے اور انہوں نے کہا جی میرا بچہ نہیں مل رہا، اچانک انہیں پتا چلا کہ اس بچے کو کہیں کھیلتے ہوئے دیکھا گیا ہے،
تو اب وہ جانے لگے ایک دم، ظاہر ہے وہ باپ تھے، ان کے پاس وہ جذبات اتنے شدید تھے کہ وہ فوراً دوڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور روک کر کہا کہ دیکھو وہاں اور بھی بچے کھیل رہے ہوں گے. تو اس طرح سے نہ اس کو سینے سے لگا کے اس کو محبت کا اظہار کرنا کہ کوئی یتیم بچہ حسرت کرے، اس کے جذبات مجروح ہو جائے، تم اس کو لینا، اس کو گھر لے جانا اور گھر لے جا کے جو محبت کا اظہار کرنا ہے وہاں کرنا. جذبات کی اہمیت ہے. آپ نے بھی عورتوں کے لیے بات کی تو اس میں حکم یہ ہے کہ کوئی بیوہ اگر ہے تو اس کے سامنے کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اس انداز میں گفتگو نہ کرے کہ اس کو محرومی محسوس ہو. یعنی جذبات کی اتنی قدر و قیمت ہے، ایک ایک انسان کے جذبات کی اتنی قدر و قیمت ہے. تو وہ کون سا عمل، وہ کون سی روشنی، وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں دکھائی نہیں گئی، لیکن اب ہم اس کو دیکھ کے ہم وہاں تقلید کر رہے ہیں جو انہی پر ریسرچ کر آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن آج ہم جذبات کو، احساسات کو، خیالات کو تار تار کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگاتے ہیں. اس لیے نہیں لگاتے نا کہ وہی چیز جب اپنے اوپر آتی ہے تو سب سمجھ میں آتی ہے. ایک بات 2 دن سے بہت میرے دل میں کھٹک رہی ہے، کہہ دوں کیونکہ میرے کتھارسس کا یہی ایک طریقہ ہے. ایک بہت بہترین جگہ پر گئی اور بہت پڑھے لکھے لوگ وہاں تھے. اس میں رانی پور کا جو ہے وہ واقعہ ہوا، وہ ایک بچی کا ذکر ہوا. تو وہاں کہا گیا کہ 22 کروڑ میں اس ایک بچی کو اتنا ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے. مجھے اتنی شدید تکلیف ہوئی. میں نے کہا آپ موازنہ کر رہے ہیں نمبر میں کہ وہ ایک بچی اور دوسری طرف 22 کروڑ ہے. خدا نہ خواستہ یہ بچی اسی اگر خاتون کی ہوتی جو یہ الزام یا جو بات وہ کر رہی تھی، میں نے کہا پھر آپ یہ نہ کہتی ہیں کہ وہ ایک بچی، آپ کہتی ہیں ہائے میری بچی. تو میری نظر میں تو پوری دنیا کیا ہر انسان ہے، ہر بچی بچی ہے. تو ہم جب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو نمبر نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ ایک انسان کا دل دکھانے کا مطلب ہے جیسے کعبے کو ڈھایا. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب 10,000 ہوں گے تو بات کریں گے، 1,00,000 ہوں گے تو بات کریں گے. ارے ایک انسان انڈیویجولی امپورٹنٹ ہے. ہم نمبر گیمز میں چلے گئے. اس چیزوں کو تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے. بہت خوبصورت گفتگو یہاں پر جاری ہے. مجھے ایک وقفے کی طرف جانا ہے، لیکن وقفے سے جانے سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ منظوم انداز میں بھی اس عبادت کے اندر ہم شامل ہو جائیں. ریان، میں چاہوں گا آپ ثنا خوانی کرتے ہیں تو ثنائے سرکار آپ کی اب ہم جانب کرتے ہیں. یہ نشریات ثنائے سرکار ہو جائیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم. مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی. مدینے کا پانی تو آب شفا ہے، وہاں کی ہوا زندگی دینے والی. ہوا ہوتا پیدا جو دور نبی میں دن رات سنتا اذان بلالی. مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی. وہ محبوب داور ہے ساقی یہ کوثر، خدا نے کبھی بات ان کی نہ ٹالی. وہ محبوب داور ہے ساقی یہ کوثر، خدا نے کبھی بات ان کی نہ ٹالی. ہمیں بھی مدینے بلائیں گے آقا، ہم جی بھر کے دیکھیں گے روضے کی جالی. بلال بھائی، یہ شعر میں نے پچھلے ہفتے سرکار کے قدموں میں پڑھا، پیش کر رہا ہوں. مجھے اپنے قدموں میں رکھ لیجئے گا، میں آؤں گا ایک روز بن کر سوالی. مجھے اپنے قدموں میں رکھ لیجئے گا، میں آؤں گا ایک روز بن کر سوالی. کراچی سے بھیجیں ہیں ہم سب نے آقا، سلاموں کے تحفے
درودوں کی ڈالی مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی، مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی۔